السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو اہل الحدیث کہلوانے والے ہیں بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، بہت ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سناتے بھی ہیں، قرآن و حدیث کی طرف لاتے بھی ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بات کس کی مانی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور پھر ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہم بات کسی امام کی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک کوئی کسی امام کی بات حجت نہیں ہے، کسی مولوی کی بات حجت نہیں ہے، کسی بزرگ کی بات حجت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی یعنی قابل اعتماد ہے، یا اس پر جو ہے نا جسے لیا جائے، بس اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات ہے۔ بہرحال تو اس انداز سے، اس طریقہ کار سے یا ایسی باتوں سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا جو طریقہ کار ہے، اب ایک تو یہ طریقہ کار ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، دوسرا یہ طریقہ کار ہے کہ جو لوگ جن سے ان کا اختلاف ہے، حالانکہ ان کا اختلاف آپس میں بھی ہے بہت ساری، اچھا نماز کے متعلق بھی ان کا آپس میں اختلاف ہے، عقائد میں بھی ان کا اختلاف ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت سے جو اختلاف ہے ان کا، چاہے وہ نماز کے سلسلے میں ہو اور بقیہ مسائل میں ہو، عقائد میں ہو، تو وہاں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ آپ مثال لے لیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے دیکھیں گے، اسے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ طریقہ کار ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیوں بھائی؟ آپ نے اللہ کے رسول کے طریقے پر پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اللہ کے رسول کے طریقے پر پڑھی نہیں ہے۔ اچھا، ان کا آپس میں جو اختلاف کیا کہیں گے کہ دیکھیں یہ علماء کا اختلاف ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ علماء بھی اپنے علماء کو سمجھتے ہیں، کسی کو عالم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال تو ان کا یہ طریقہ، نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا کہ یہ لوگ اتنا نقصان دے رہے ہیں اسلام کو کہ لوگ یعنی کفر سے اسلام میں آئیں وہ تو دور کی بات ہے، جو لوگ کفر سے اسلام میں آئیں، یعنی کافر لوگ اسلام کو پسند کر کے ان کی گفتگو سے اسلام میں آئیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو مسلمان پہلے سے موجود ہے، مسلم ہیں، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی آیا، اگر کوئی مسلمان ہو کر آیا تو ان کی گفتگو کی وجہ سے مرتد ضرور ہوتا ہے۔ اسلام میں آئیں وہ تو بڑی بات ہے، لیکن جو آ چکا ہے اسلام میں، یا اسلام جو قبول کر چکا ہے، ان کی گفتگو کی وجہ سے اسلام سے وہ بیچارہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ کیوں مرتد ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی گفتگو اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ، آنے والا مسلمان جو اسلام کی محبت لے کر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان کو، گویا ان کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم سے زیادہ تو کافر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے اندر کوئی جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آتی۔ انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں بہت کچھ پیار ہے، لیکن وہ جب آتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ نہیں۔ اس طرح کا ہی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ہم ویڈیو کے ذریعے پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ غیر مقلدین کی محنت اسلام کے حق میں ہے یا اسلام کے نقصان میں، ان کی محنت سے اسلام پھیلتا ہے یا اسلام زیادہ کم ہوتا ہے، یا مسلمان جو ہیں وہ بھی اسلام سے باہر ہو رہے ہیں۔ سن لیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے۔ اگزامپل دیتا دو لڑکوں کی، اسی رانچی کی بات ہے، اسی کڈرو کی بات ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ دو لڑکے اسلام قبول کیے اور ان کا ایسوسیشن جماعت سے ہو گیا، بیچارے بہت اچھے سے سیکھ رہے تھے، اسلام سیکھ رہے تھے، جماعت میں جا رہے تھے، چلہ بھی لگایا، سب کچھ۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ایک اہل حدیث سے ہو گئی۔ اہل حدیث نے اس سے بولا کہ بھائی تیری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایسا لگا جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا۔ مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ دونوں لڑکے بزن ہو کر کے اسلام چھوڑ چکے، مرتد ہو چکے۔ اب ناظرین کرام، اس گفتگو سے واضح بات ہو گئی کہ اب دیکھیں یہ واقعہ بتایا گیا کہ دو مسلمان ہوئے، اب ان کو کہا گیا کہ تمہاری نماز ہی درست نہیں، تو وہ بیچارے متنفر ہو کے مرتد ہو گئے۔ تو یہ غیر مقلدین کی محنت ہے۔ اب ان کے نزدیک کیا ہے آپ کو واضح بتاؤں، یہ کچھ نہیں ہے کہ مسلمان مرتد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کسی طرح غیر مقلد ہو جائیں۔ اب وہ بعض اوقات یوں، شاید یہ آپ نے، میرے خیال میں، میرے ذہن میں اب یہ نہیں ہے کہ کس کے یہ الفاظ ہوں گے، لیکن یہ اس طرح بھی ہے
کہ وہ کہہ دیتے ہیں اس سے اچھا تو کافر ہو جائیں. کس سے؟ کہ حنفی بنے، شافعی بنے، مالکی بنے، اس سے بہتر ہے کفر کے کفر میں رہتے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر مقلد ہو، جو ائمہ کو برا بھلا کہے، قرآن حدیث کے ساتھ مذاق بنائے اور اپنی چاہت کے مطابق استعمال کرے، بس وہی موحد و مسلم ہے اور باقی سارے غیر مسلم ہیں. اگر ہو تو ایسا گستاخ ہو جو نہ قرآن کا ادب کرتا ہو نہ علماء کا ادب کرتا ہو، ایسا گستاخ بنے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفر میں ہی رہے. اس یہی وجہ ہے پھر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کبھی کبھار کوئی مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو انہی کی وجہ سے وہ بیچارہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.